یہ حدیث غور سے سننا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الرقاق میں بیان کیا ہے. حدیث کہاں ہے؟ کتاب الرقاق میں. غور سے سننا, انشاءاللہ میری پورے خطاب کا یہ خلاصہ ہوگا انشاءاللہ. اسے ذہن میں بٹھانا حدیث کو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, روز قیامت آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کون خوش نصیب ہے جسے آپ کی سفارش قیامت میں ملے گی؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے سے پہلے یہ لفظ کہتے ہیں جو آپ میں سے ہر ایک کی تڑپ ہونی چاہیے. لقد ظننت اللہ يسألنی عن هذا الحدیث اول من کلمہ رأیت من حرصک علی الحدیث. غور سے سنو نوجوان میرے بچوں. لقد ظننت, مجھے یقین تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ سے کہہ رہے ہیں مجھے یقین تھا اللہ يسألنی عن هذا الحدیث, اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا. مجھے یقین تھا, نبی حضرت ابو ہریرہ سے کہہ رہے ہیں مجھے یقین تھا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ خود اللہ کے نبی کہتے ہیں من حرصک علی الحدیث, تمہاری حرص حدیث پر جو ہے. کس پر حرص ہے؟ کس پر حرص ہے؟ من حرصک علی الحدیث, تمہاری جو تڑپ ہے حدیث کے تعلق سے میں وہ جانتا ہوں. نبی گواہی دے رہے ہیں ابو ہریرہ کی, تمہاری حرص کو میں جانتا ہوں, اس لیے مجھے گارنٹی تھی یہ حدیث اس کا سوال تم ہی کرو گے. جی خوشی ہوئی نہیں ہوئی؟ حدیث کے بارے میں تڑپ ہونی چاہیے, حدیثوں کو معلوم کرنے کی حرص ہونی چاہیے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ, پھر جواب دیا. وہ جواب ہمارے عنوان سے تعلق رکھنے والا ہے. اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ, روز قیامت میری سفارش کو پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ سنو ابو ہریرہ, من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور دل سے پڑھا, خالص اپنے دل سے پڑھا ہے, سبحان اللہ, وہ میری سفارش کا زیادہ حقدار ہوگا. توحید ہے, توحید ہے. اور اسی توحید کے خاطر میرے بھائی نبیوں نے جان دی ہے, کبھی کمپرومائز نہیں کیا توحید میں. انبیاء نے جانے دی ہیں, یقتلون النبیین بغیر حق, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے خاطر کوئی جھگڑا نہیں تھا, کوئی جھگڑا نہیں تھا. توحید کے خاطر 3 سال لگاتار 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیکاٹ سہے ہیں. 3 سال بچے روتے رہے, بھوکے رہتے رہے, برابر اللہ کے نبی پریشانی اٹھائے. یہی توحید تھی جس کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لہو لہان ہوا, بے ہوش ہو گئے. یہی توحید تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا احد کی جنگ کے اندر, 4 دان توڑے گئے اور آپ ایک گڑھے میں گر گئے. آپ نے اپنا خون توحید کے لیے بہایا ہے. صحابہ اکرام میں ابو عبیدہ بن جراح ہم سبھی جانتے ہیں. کون ہے ابو عبیدہ بن جراح؟ کون ہے ابو عبیدہ بن جراح؟ اشرہ مبشرہ, بارک اللہ فیکم. کون ہے ابو عبیدہ بن جراح؟ امین هذه الامہ, اس امت کے امانت دار. نبی نے یہ ٹائٹل دیا ان کو, نبی نے یہ لقب دیا انہیں. سبحان اللہ. امین هذه الامہ, اس امت کے امانت دار ابو عبیدہ بن جراح. اپنے باپ پر تلوار اٹھائی انہوں نے جنگ میں. کیا تھا جھگڑا دونوں کا؟ توحید. باپ توحید کو نہیں مانتا ہے, ابو عبیدہ توحید کو مانتے ہیں. وہ کافروں کی طرف سے آ گیا, یہ مسلمانوں کی طرف سے آئے, بار بار سامنے آتا رہا, دیکھا نہیں اللہ کی توحید کی خاطر باپ بھی کچھ نہیں ہے. صحابہ نے تلواریں کیوں اٹھائی؟ صحابہ نے اپنے رشتہ داروں پر تلواریں کیوں اٹھائی؟ توحید کے خاطر. نبیوں کا قتل توحید کے خاطر, خود نبی نے جو سہا توحید کے خاطر. اس میں ساری زندگی میں کبھی نرمی نہیں برتنا, اس میں مداہنت نہیں ہونا, اس میں سستی نہیں ہونا. سبحان اللہ. اگر ساری زندگی آدمی توحید پر قائم رہا, اسے کچھ بھی ہو گیا, بیمار ہو گیا, اثرات ہو گئے, اس میں آدمی ڈلملا جاتا ہے, اثرات ہو گئے, بیمار ہو گیا, غریب ہو گیا, زندگی تنگ کرنے لگی, باوجود صبر کرتا رہا اور توحید کو نہیں چھوڑا, مرے گا. جب سوال ہوگا تیرا رب کون ہے, بے ساختہ زبان سے نکلے گا ربی. ربی یہ تو بولو, ربی ربی اللہ, ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے جس نے ساری زندگی توحید پر قائم رہا, کبھی اس کے اندر کمپرومائز نہیں کیا, اسے جواب نکلے گا. یہ کوئی معمولی نہیں ہے
کہ اوپر کھڑے ہو جائے بیٹا پڑھ پڑھ توحید یہ پڑھ لے یہ چلے گا نہیں، یا پھر لکھ کر بھیج دیں چلے گا نہیں. ساری زندگی کی توحید ہے جو قبر میں کام آئے گی. سبحان اللہ، اس میں مداہنت نہیں ہوگی.